اٹھاتی ہے، جب باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا کے صدقہ میں اپنے بچوں کی لمبی زندگی فرما دیتا ہے۔ آپ نے اکثر نہیں دیکھا کہ پتر بڑا بیمار ہوتا ہے، بچی بڑی بیمار ہوتی ہے، مگر ماں باپ جن کے جو ینگسٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جب بچے بیمار ہوتے ہیں ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو یارو یہی دکھ تمہارے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی ہوتا تھا، مگر جب بچہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایک مختصر سا واقعہ جو 2-3 منٹ میں چاہتا ہوں کہ میں ختم کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں۔ میں نے ایک بڑی خوبصورت روایت جو ہے وہ پڑھی، نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن الصفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا۔ یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے۔ میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نمازیں پڑھیں، اللہ سب کو نماز کی توفیق دے، جو نہیں پڑھتے وہ پڑھا کریں، مگر جو پڑھتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہماری نمازوں سے ہمارا کام نہیں بننا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ساری جو ہے وہ عبادت منہ پر مار دے گا قیامت والے دن۔ میں نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ پڑھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان تورات کی بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تلاوت کرتا کہ جب کبھی وہ تورات کی تلاوت کرتا، مرد اور عورتیں اس کے گرد آ کر بیٹھ جاتی، اور اس کی تلاوت کو آپ دیکھتے ہیں بعض قاریوں کی بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، حافظ صاحب نے بھی بڑا خوبصورت پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن خوبصورت ردم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ردم کے ساتھ پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ میں نے بلکہ ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ ایمان والا بندہ ہی وہی ہے جو قرآن کو خوبصورت پڑھے اور خوبصورت کر کے نکھار کر پڑھے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ تورات کی بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب کبھی وہ تلاوت کرتا، مرد اور عورتیں اس کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتی، مگر اس کو ایک گندی عادت تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔ جب بھی شراب پیتا، شراب پینے کے بعد تلاوت کر دیتا۔ یہ بھی بیماری ہوتی بعض لوگوں کو، تو شراب پی نا بڑی چنگی گلا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارا نو بچاوے اگر کوئی پیتا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں پیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنت سے بچائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور بلکہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو بندہ جو ہے وہ ایسی چیزیں لیتا ہے، شراب پیتا ہے یا ڈرگس وغیرہ پیتا ہے، تو میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کو موت اچھی نہیں آتی، اس کی موت بڑی بری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی وہ تورات پڑھتا، شراب پی کر پڑھتا۔ ایک مرتبہ اس نے شراب پی ہوئی تھی اور تورات پڑھ رہا تھا، اس کی ماں نے کہا اگر بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کو پتہ چل گیا تمہیں باہر نکال دیں گے، تمہیں چاہیے اٹھو وضو کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اور پاک کرنے کے بعد پھر تورات شریف پڑھو۔ اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا، اتنا بدبخت آدمی تھا۔ جب اپنی ماں کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی اور اس کی ماں کے دانت ٹوٹ گئے، اس کی ماں ناراض ہو گئی۔ یارو بات یاد رکھو، بعض دفعہ ہمارے ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے ظلم سہ لیتے ہیں۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو نا، ماشاءاللہ تھوڑا 6 فٹ قد ہو گیا، 5 فٹ قد ہو گیا، بڑے ہو گئے ہو، باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ ان کے دل پر پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، وہ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ایک مقام پر پڑھا تھا کہ بچے کو اپنے ماں باپ سے گفتگو اس طرح کرنی چاہیے جس طرح نوکر اپنے مالک سے گفتگو کرتا ہے۔ کیا ہمارا انداز ایسا ہے؟ ہمارا انداز ایسا نہیں ہے۔ ہم ماں باپ سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں جس طرح ہم پتہ نہیں کیا لگے ہوئے CEO لگے ہوئے کمپنی کے، یا ہمارے جیسے وہ خادم ہیں، ہمارے سرونٹس ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھو کہ ماں کی وفا کیا ہوتی ہے، حضور سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو کہ ماں باپ کا عظمت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اس نے ماں کے دانت توڑ دیے، ماں کی آنکھ نکال دی، ماں ناراض ہوگی۔ ماں نے کہا کہ جا، اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہوگا، اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ اس کو جب صبح ہوش آئی، اس نے ماں کو دیکھا، بڑا پریشان ہوا کہ میں نشے میں تھا اور میں نے نہ جانے یہ کیا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ماں میں تجھے کبھی نہیں دیکھوں گا زندگی میں، اس لیے کہ میں پھر کوئی نقصان نہ کر دوں۔ وہ جنگلوں میں چلا گیا، ہون کر بڑی غور نہ سننے والی ہے، جنگلوں میں چلا گیا۔ جنگلوں میں جا کر اس نے 40 سال عبادت کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ آج جیسی 2 نمازیں پڑھی ہے نا، اسی کہنے سب سے بڑا صوفی کوئی نہیں۔ ہم تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں نا، اگر سال میں 1-2 قرآن ختم کر لیں تو ہم سوچتے ہیں ساڑھے تو بڑا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی زندگی اٹھا کر دیکھو، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی جہاں پر جس جگہ آپ کی وفات ہوئی، آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے 7000 مرتبہ قرآن پڑھا۔ آپ لوگوں سے سوال یہ ہے
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن روز پڑھتے ہیں؟ ہمارا قرآن سے شغف ختم ہو گیا ہے، قرآن سے محبت ختم ہو گئی ہے، مسجدوں سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے سوچ لیا ہے کہ صرف اچھی محفلوں پر جانا یا صرف شادیوں میں جانا اور یا بڑی بڑی محفلوں میں آ جانا، اس سے ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو امام ہوئے اپنے وقت کے اور حنابلہ مذہب کے آپ امام ہیں، آپ نے 7000 مرتبہ قرآن اس جگہ پر پڑھا جہاں پر آپ کی وفات ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ جو جس نے اپنی ماں کے ساتھ یہ نقصان کیا تھا وہ جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر اس نے وہاں پر 40 سال عبادت کی۔ اے ان کا سننا لیے 40 سال عبادت کرنے کے بعد سر اٹھایا اور حالت یہ ہو گئی کہ جسم کی ہڈیوں کے ساتھ ماंس چپک گیا۔ بھوک کی وجہ سے 40 سال عبادت کرتا رہا، بہت کم کھاتا یا بھوکا ہی رہتا۔ 40 سال کے بعد رب نے دیکھ کے نا آسمان نے منہ اٹھایا کہ سر چک کے کہندا ہے باری تعالیٰ کیا تو نے میری عبادت قبول کی ہے؟ 40 سال عبادت کرنے کے بعد رب سے کہتا ہے باری تعالیٰ کیا تو نے میری عبادت قبول کر لی ہے؟ رب تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا اگر مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے پہلے اپنی ماں کو راضی کر۔ سبحان اللہ۔ 40 سال عبادت کی ہے، رب تعالیٰ نے عبادت اس کے منہ پر مار دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پہلے کیا کر؟ اپنی ماں کو راضی کر۔ اور یارو تمہاری ماں تم سے راضی نہیں ہے، تمہارے باپ تم سے راضی نہیں ہے، تم دنیا کی باتیں سن لیتے ہو، سارے معاملات ضروری ہیں مگر جو ادب رب تعالیٰ نے ماں کا بتایا ہے کائنات میں کسی کا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ادب باپ کا بتایا ہے وہ کسی کا نہیں۔